دوستو آج کی ویڈیو اسلام اور انسانی حقوق پر ایک مکمل بحث ہے۔ یہ زندگی کے حق سے شروع ہوتی ہے اور پھر مساوات، انصاف، خواتین کے حقوق اور تعلیم کے حق پر ختم ہوتی ہے۔ یہ 14 ویڈیو کا یکجا کر کے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ وہ دوست جو درمیان میں اسلام اور انسانی حقوق کی ویڈیو نہیں دیکھ سکے وہ ایک ہی ویڈیو میں سارے جو اسلام اور انسانی حقوق کی بحث ہے اس کو دیکھ بھی سکیں اور اس بحث میں انوالو بھی ہو سکیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اسلام اور انسانی حقوق پر بحث۔ دوستو انسانی حقوق کی تاریخ پر ہماری بات جاری ہے اور قدیم دور میں ہم مذاہب اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ہندو مذہب، یہودیت، کنفیوشیس، مسیحیت، بدھ مت اور انسانی حقوق پر بات کی، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ اسلام سرزمین عرب سے شروع ہوا اور 571 عیسوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں پیدائش ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اور آپ کو نبوت ملی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ 613 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت عام دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قریش اور مکہ والوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ 622 عیسوی کو مسلمانوں نے مدینہ کو ہجرت کی اور مسلمانوں کا مدینہ میں بھرپور استقبال ہوا۔ 623 عیسوی میں میثاق مدینہ ہوا جس سے مدینہ میں امن قائم ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزی حیثیت ہو گئی۔ مسلمانوں کی مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بہت سی فتوحات کی جس سے مدینہ کی ریاست بہت مضبوط ہو گئی۔ 630 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اس پورے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سادگی اور تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ تھی۔ 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا جسے خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد خلفاء کا دور شروع ہوا اور اسلام تیزی سے دنیا میں پھیلتا گیا۔ آج اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور 2 ارب کے قریب لوگ مسلمان ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں مسلمان موجود ہیں اور دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی اسلام ہی ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اسلام اور انسانی حقوق کی جو ریلیشن شپ ہے اس پر بات کریں گے۔ شکریہ۔ دوستو انسانی حقوق اور مذاہب پر ہم بات کر رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسلام اور انسانی حقوق پر بات کی تھی جس میں ہم نے اسلام کا تعارف پیش کیا تھا۔
آج کی ویڈیو میں ہم اسلام اور انسانی حقوق کا جو ربط ہے، جو ریلیشن شپ ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہم اپنی جو ڈسکشن ہے وہ کوئی اسلامی دور یا خلفاء کا دور گزرا یا اس کے بعد جو اسلامی تاریخ ہے یا فقہا نے جو باتیں کہیں اس پر بیس نہیں کریں گے، بلکہ ہماری ساری جو بحث ہے وہ قرآن اور احادیث کے ریفرنس سے ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اور احادیث سے ہی صحیح اسلام ہے۔ باقی جو مسلمان بادشاہوں نے زندگی گزاری اس میں کچھ بہت اچھے تھے، کچھ اسلام کے مطابق تھے اور کچھ نہیں تھے، تو اس لیے ہم نے وہ ریفرنس استعمال میں نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ زندگی کے حق کی بات کریں گے، رائٹ ٹو لائف، جو کہ انسانی حقوق کا پہلا بنیادی رائٹ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ انسانیت کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کو بھی قتل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر آپ نے ایک انسان کو بچایا تو گویا آپ نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ حدیث شریف ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس میں لکھا ہے کہ جس نے کسی معاہد غیر مسلم کو قتل کیا وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ کتنے سخت الفاظ ہیں یہ۔ ہم اپنے ملک میں پاکستان میں دیکھیں کس طریقے سے جو مذہبی اقلیت ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ایون کہ مسلمانوں کو بھی، اور یہاں تو غیر مسلم کی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے قتل کر دیا تو آپ جنت میں جانا تو کیا اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں یہ۔ نسائی میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ کتنی سخت سزا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اور انسانی حقوق کا عالمی جو اعلامیہ ہے UDHR، اس کا آرٹیکل 3 کیا کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔ کتنا ریلیشن شپ ہے، جو بات قرآن کہہ رہا ہے، کوئی بات حدیث کہہ رہی ہے، وہی بات UDHR میں ہو رہی ہے۔ زندگی کے حق کی بات آگے کرتے ہیں۔ سورہ انعام ہے، آیت 151، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اور UDHR کا آرٹیکل 25 بھی یہی بات کر رہا ہے۔ زچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حقدار ہیں۔ تمام بچے خواہ وہ شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہوں یا شادی کے بعد معاشرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ہوں گے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوا یہ اس کا رائٹ ٹو لائف ہے، اور اس کو جو زندگی کی سہولتیں ہیں، معاشرتی تحفظ ہے، یہ اس کا حق ہے۔ سورہ تکویر آیت 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں، اور آیت میں ہے کہ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا
کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے قاتل سے اور بچی سے، اس بچی سے سوال کر رہا ہے کہ اس کو کیوں مارا گیا۔ اب اس سے پہلے والی آیت اگر ہم دیکھ لیں تو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔ سورہ تکویر ہے، سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے، اس بچی سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کس گناہ میں مار دیا گیا تھا۔ خود سوچیں کتنی بڑی سزا دے گا اللہ تعالیٰ، کتنا غضب کی آیات ہیں یہ۔ تو کتنا، سورۃ نساء دیکھیں آیت 29 ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جب یہ کہا گیا کہ کسی کو نہ کرو، ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو بھی نہ کرو، خودکشی بھی نہ کرو۔ انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، آپ کو یہ قرآن کی آیات سے صاف نظر آ رہا ہے، آپ کو احادیث سے نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں UDHR آرٹیکل 3 انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے۔ یہ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔ سیم ٹو سیم، بالکل ایک جیسی بات۔ یہ UDHR جو 1948 میں لکھا گیا، پاس ہوا ہے، بالکل وہی بات ہو رہی ہے جو قرآن میں لکھی ہے۔ ہم اپنی اس بحث کو، اسلام اور انسانی حقوق کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ شکریہ دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہماری بات چیت جاری ہے، اور ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مساوات پر بات کریں گے۔ خطبۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگو تمہارا رب ایک ہے۔ اب جب رب ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب برابر ہیں۔ تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تو آپ کا جو اوریجن ہے، وہ جو باپ ہے، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو آدم علیہ السلام ہی ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیوں فرق رکھتے ہو؟ تو سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ سب کا جو باپ ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو پھر فضیلت کس بات کی ہے؟ تو برابر ہو تم لوگ، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو قومیں بنی، برادریاں ہیں، نسلیں ہیں، آپ کس جیوگرافی میں پیدا ہوئے، آپ کس ملک میں پیدا ہوئے، یہ ساری پہچانیں ہیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اگر کسی کو کسی کے اوپر فضیلت ہے تو وہ اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے۔ سب انسان برابر ہیں۔ انسانی حقوق کا آرٹیکل 1 ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔
we all are born free and equal. سب برابر پیدا ہوئے ہیں اور آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ تو جب آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر ہیں، تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی یہی بات سورہ حجرات میں ہے، یہی خطبۃ الوداع میں ہے۔ خطبۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کالے کو گورے پر، ما سوائے تقوی کے۔ اگر کسی کا تقوی ہے، کوئی نیک ہے، تو وہ تم میں سے بہتر ہے، اور رنگ نسل کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تم سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ مت بھولو کہ تم سب ایک ہی باپ کی ساری اولاد ہو۔ UDHR جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے، اس کا آرٹیکل 2 بھی یہی بات بتا رہا ہے، رنگ و نسل کی بات کر رہا ہے۔ ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے۔ یہ جو رائٹس ہیں نا، یہ سب ہر کوئی مستحق ہے اس کا، جو اس اعلان میں بیان کیے گئے۔ مطلب جو بھی اعلامیہ میں، جو پورا اعلامیہ اس کے 30 آرٹیکل ہیں، تو اس میں جو بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس میں تمام انسان اس کے مستحق ہیں، اور اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم کے عقیدے، قوم، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ وہی بات ہے، کسی اجمی پر عربی کو، اور عربی پر اجمی کو، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سب آدم کی اولاد ہے، اور یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ کسی کا خاندان کیسا ہے، عقیدہ کیا ہے، کون سے پولیٹیکل تھاٹ رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حقوق سب کے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ آگے UDHR کا آرٹیکل 2 آگے لکھتے ہیں، بیان کرتا ہے کہ اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا ہے، اس کے سیاسی کیفیت، دار اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کے بنا پر اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو یا تولیتی ہو یا غیر مختار ہو یا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔ اب وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ 1948 میں لکھا گیا، اور ابھی تک بہت سارے ممالک آزاد ہو رہے تھے۔ مطلب جب UDHR کی ڈسکشن شروع ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان تھا، 1946 سے اس کی ڈسکشن شروع ہوئے، اور جب 1948 میں UDHR پاس ہوا تو اس وقت ہم لوگ انڈیا اور پاکستان ہم آزاد ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی بہت سارے کالونیاں تھے۔ تو ایون کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ آزاد علاقے سے بھی تعلق نہیں رکھتے، کالونیز کا حصہ ہیں، حقوق سب کے برابر ہیں۔ تو یہ UDHR کا آرٹیکل 2 بھی یہی بات کر رہا ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یہی بات کی ہے۔ آگے چلیں، ایک اور حدیث ہے۔ فاطمہ نامی عورت تھی ایک، اس کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ جو چوری کے جرم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئی تھی۔ حضرت اسامہ نے ان کے خاندانی پس منظر کی بنا پر ان کی سفارش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ کم درجے کے لوگوں کو تو قانون کے مطابق سزا دیتی تھی، اور اونچے درجے کے لوگوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ دیکھیں، یہ ہے مساوات، کہ آپ کی کوئی بھی حیثیت ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ دیکھیں، انسانی حقوق کا
عالمی منشور ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس کا آرٹیکل 7 ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ دیکھیں الفاظ دیکھ لیں، تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ کم درجہ کے لوگوں کو تو قانون کے مطابق سزا دیتی تھی اور اونچے درجے کے لوگوں کو چھوڑ دیتی تھی، فرق رکھتی تھی، لیکن اسلام میں فرق نہیں ہے۔ تو یہی بات پھر آپ کو آرٹیکل 7 جو ہے UDHR کا یہی بتا رہا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر کے حقدار ہیں۔ اس اعلان کے خلاف جو تفریق کی جائے یا جس تفریق کے لیے ترغیب دی جائے اس سے سب برابر کے بچاؤ کے حقدار ہیں۔ جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے UDHR۔ تو ہم اپنی جو بحث ہے اسلام اور انسانی حقوق کی ابھی بھی جاری ہے اور ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس پر بحث کریں گے۔ شکریہ دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم قدیم دور میں انسانی حقوق اور مذاہب پر بات کے سلسلے میں اسلام اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہماری اسلام اور انسانی حقوق پر بات چیت جاری رہے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم عزت و آبرو پر بات کریں گے کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہہ رہا ہے اور اسی طرح جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے نہ مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ کتنی عزت و کرام کی بات ہے کہ ایون کے برے القاب سے نہ پکارو، جو آج کل ہم پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دو۔ سورہ نور میں آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عزت و ابرو کے ساتھ ساتھ ویمن رائٹس کی کتنی بڑی بات ہے، اور آج کل ہمارے ہاں کتنا عام ہے یہ کہ خواتین کے اوپر تہمتیں لگا دینا، اس کے لباس کو دیکھ کے تہمتیں لگا دینا، وہ کس سے بات کریں اس کے اوپر تہمتیں لگا دینا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے ان لوگوں کے لیے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حدیث مبارک ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین زیادتی کیا ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر آپ حملہ کر لو۔ اب یہ UDHR کا آرٹیکل 1 جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہا ہے کہ بھائی چارے کا سلوک کرو، ایک دوسرے سے عزت سے پیش آؤ۔ اب آرٹیکل 12 ہے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کا، کسی شخص کی نجی زندگی، خانگی زندگی، گھر بار، خط و کتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے گی اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں گے۔ یہی ورڈ آئے ہیں قرآن میں، اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں گے۔ اوپر آپ حدیث کو دیکھ لیں، بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ یہی بات UDHR کہہ رہا ہے،
اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں گے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے۔ آرٹیکل 12 ہے UDHR کا۔ ہماری بحث اسلام اور انسانی حقوق پر جاری ہے اور اگلی ویڈیو میں بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ شکریہ دوستو، انسانی حقوق کے سلسلے میں ہم انسانی حقوق کی تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اسلام اور انسانی حقوق پر بات کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسلام اور انسانی حقوق کی بات کو جاری رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی نجی املاک کے تحفظ کی بات کریں گے، اور ساتھ ہی نجی زندگی ہے اس کے تحفظ پر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے ہم نجی املاک کے تحفظ اور اسلام اور انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ تو کسی کا بھی مال ہو، کسی انسان کا بھی ہو، کوئی دوسرا انسان اسے نہیں لے سکتا۔ تو اتنا نجی ملکیت جو ہے کسی کی، اس کا وہ حق ہے، اور نہ ہی کوئی شخص کسی حکومت کے ذریعے یا کسی اتھارٹی کے ذریعے اس مال کو غصب کر سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اسی طرح تحفظ ملکیت کے حق کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں فرمایا گیا، جو شخص اپنے مال کو بچانے میں مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے کہ کیونکہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے وہ، تو اس کو بچانے کے لیے اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ شہید میں آتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو انسانی حقوق کا جو عالمی اعلامیہ ہے UDHR، اس کے آرٹیکل 17 کے مطابق ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پراپرٹی رکھنے کا حق ہے ہر انسان کو، وہ جائز طریقے سے کماتا ہے تو اس کا رائٹ ہے وہ پراپرٹی کو رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کو زبردستی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی شخص بھی یا کسی اتھارٹی کے ذریعے ڈائریکٹلی وہ اس کو نہیں لے سکتا۔ یہی بات سورہ بقرہ میں آئی ہے، اور یہی بات آرٹیکل 17 ہمیں بات بتاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نجی زندگی کے تحفظ پر۔ سورہ نور آیت نمبر 28 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے تمہیں کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے سوا کسی کے بھی گھر میں جاتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ یہ پرائیویسی کا خیال رکھا گیا ہے، کسی کی نجی زندگی کا اتنا بڑا خیال ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ آگے آیت میں ہے، اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو۔ اب آپ اجازت مانگ رہے ہیں، اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ چلے جائیں۔ دوسری صورت میں آپ مانگ رہے ہیں لیکن وہ گھر میں بندہ نہیں ہے اور خاموشی ہے، آپ کو اجازت نہیں، کوئی نہ ہاں آ رہا ہے نہ آ رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر واپس چلے جاؤ۔ اور تیسری صورت میں جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ اگر نہیں کوئی بندہ اویلیبل ہے
جس سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ واپس چلے جاؤ۔ اگر آپ نے اجازت مانگی اور آپ کو کہا کہ ابھی آپ چلے جاؤ، کل آ جائیں، تو آپ واپس چلے جاؤ، پھر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی میں بڑی پاکیزگی ہے۔ تو زندگی جو ہے، جو نجی زندگی ہے، جو پرائیویٹ لائف ہے، اس کا کتنا زیادہ خیال کیا گیا ہے سورۃ نور کے مطابق۔ اب سورہ حجرات میں دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں جب آپ گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، تو یہ گناہ میں آتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو۔ اور اب کیا تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی زندگی میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ دخل اندازی تو دور کی بات ہے، آپ تجسس بھی نہ کرو، اس کو ٹٹولو بھی نہیں، اس کو دیکھو بھی نہیں کہ اس یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے۔ آپ کو تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، تجسس نہ کرو، اور غیبت تو بالکل نہ کرو۔ کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں۔ کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی آپ کا فوت ہوا ہے، کیا اس کا گوشت کھائیں گے؟ غیبت اس طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ غیبت کرنا اتنی بری بات ہے، اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ اب ظاہر ہے بھائی کے گوشت کھانے سے تو نفرت ہوگی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم غیبت سے بھی نفرت کرو، تم تجسس بھی نہ کرو، اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اب تک جو ہو گیا اللہ سے توبہ کریں، اور آگے یہ غیبت نہ کریں، تجسس نہ کریں، گمان نہ کریں۔ اب دیکھیں انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ، آرٹیکل 12، کسی شخص کی نجی زندگی، خانگی زندگی، گھر بار، خط و کتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے۔ یہ بات کہاں آئی ہے؟ سورہ نور میں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پوچھو، مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہی بات آرٹیکل 12 کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں گے کہ ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے۔ اور یہی بات آپ کا سورہ حجرات بتا رہا ہے۔ کتنی مطابقت آپ کو نظر آ رہی ہے قرآن کی آیات میں اور انسانی حقوق کے اعلامیے میں۔ انسانی حقوق پر بات ہماری جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ شکریہ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم مذاہب اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہماری ویڈیو کا سلسلہ ہے وہ اسلام اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حصول انصاف پر بات کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ حصول انصاف کے بارے میں قرآن کی آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور انسانی حقوق کا عالمی منشور UDHR ہمیں کیا بتاتا ہے۔ حصول انصاف کے بارے میں قرآن میں بہت زیادہ آیات ہیں، اور ہم اس ویڈیو میں شاید سب کو تو نہیں بتا سکتے، چند بتائیں گے۔ اور اسی طرح UDHR کے اندر بھی آرٹیکل 6 سے لے کر 11 تک سارے جو آرٹیکل ہیں وہ انصاف کے بارے میں ہیں، تو ہم ان کو بھی دیکھیں گے اور قرآن کی آیات کو بھی دیکھیں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں گے، اگر آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی مطابقت ہے قرآن کے اندر اور جو UDHR کے آرٹیکل ہیں جو انصاف کے بارے میں ہیں۔ سورہ نساء ہے، آیت 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں
کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں انصاف کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت 29 ہے، سورہ اعراف ہے۔ آیت 15 سورہ شورى، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ قرآن کی آیات ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ سورہ نساء آیت 135 ہے، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو۔ کیا بات آئی ہے؟ پھر انصاف کی بات آئی ہے۔ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان کیوں نہ ہو۔ اب اگر اس میں تمہارا نقصان ہے، تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہے، قطعاً پرواہ نہ کرو، انصاف پر قائم رہو، سچی گواہی دو۔ اور اگر کوئی امیر ہے یا فقیر، بہت اہم بات ہے، تو خدا ان کا خیر خواہ ہے۔ چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کی مالی حیثیت کوئی ہے، اس کا عہدہ کوئی ہے، وہ کس جیوگرافیکل ایریا سے تعلق رکھتا ہے، انصاف سب کے لیے برابر ہے، یہ بات آ رہی ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ کتنی واضح آیات ہیں انصاف کے اوپر کہ آپ خواہش نفس کے پیچھے نہ جاؤ۔ سورہ المائدہ میں بھی بہت زیادہ آیات ہیں جو انصاف کے بارے میں ہیں۔ اے ایمان والو خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ اب دیکھو، دشمنی میں اتنا آگے نہ جاؤ کہ پھر انصاف چھوڑ دو۔ اگر دشمنی پہلے تو رکھو نہیں، اگر ہے بھی صحیح تو دشمن کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے۔ انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اب پرہیزگاری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ایک انسان ہے، اس کی بڑی داڑھی ہے، ٹخنوں تک شلوار ہے، بہت پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ پرہیزگار ہے، ڈریس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو انصاف کرتا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ سورہ المائدہ آیت 42، اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ انصاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست بنا لے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اب آپ آتے ہیں UDHR پر، انسانی حقوق کا جو عالمی منشور ہے، آرٹیکل 6 سے میں نے آپ کو بتایا تھا 11 تک یہ جائے گا۔ ہر شخص کا حق ہے کہ ہر جگہ اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیے، ہر جگہ اس کا جیوگرافیکل ایریا کوئی بھی ہو، انصاف اس کو ملنا چاہیے۔ آرٹیکل 7 UDHR کا بتا رہا ہے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، وہی بات جو قرآن میں آئی ہے، اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر کے حقدار ہیں۔ اس اعلان کے خلاف ورزی میں جو بھی تفریق کی جائے یا جس تفریق کی بھی ترغیب دی جائے، اس سے بچاؤ کے سب برابر کے حقدار ہیں۔ آرٹیکل 8 UDHR کا، ہر شخص کو ان افعال کے خلاف جو دستور یا قانون میں دیے ہوئے بنیادی حقوق کی نفی کرتے ہوں یا بااختیار قومی عدالتوں سے مؤثر طریقے سے چارہ جوئی کرنے کا حق ہے۔ ہر شخص کو فری ٹرائل کا حق ہے، عدالت میں اس کو حق ہے کہ اس کو انصاف ملے۔ کسی شخص کو من مانے طور پر گرفتار، نظر بند یا جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 9 ہے UDHR کا۔ کوئی کہے کہ میں بہت بڑا ہوں، کسی کو بند کر دیا جائے، نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 10 UDHR کا، ہر شخص کو یکساں طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کے تعین یا اس کے خلاف کسی عائد کردہ جرم کے فیصلے کے بارے میں اسے ایک آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں کھلی اور منصفانہ سماعت کرنے کا موقع ملے۔ کون سی سماعت کا؟ منصفانہ۔
اور یہ بات کر رہا ہے ہمارا قرآن شریف میں، بار بار یہی بات آ رہی ہے۔ آرٹیکل 11، یہ لاسٹ آرٹیکل ہے اس کا۔ ایسے ہر شخص جس پر کوئی فوجداری کا الزام عائد کیا جائے بے گناہ شمار کیا جانے کا حق ہے، تا وقت ہے کہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہ دیا جا چکا ہو۔ جرم ہے تو جرم ثابت ہو گیا، اگر الزام ہے تو اس کے اوپر الزام ہی رہے گا جب تک ثابت نہ ہو جائے۔ نمبر 2، کسی شخص کو ایسے فعل یا فروگزاشت کی بنا پر جو ارتکاب کے وقت قومی یا بین الاقوامی قانون کے اندر تعزیری جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا، کسی تعزیری جرم میں ماخوذ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے کوئی ایسی سزا دی جائے گی جو جرم کے ارتکاب کے وقت کی مقررہ کردہ سزا سے زائد ہو۔ اور اگر کوئی 1 سال پہلے کسی نے کوئی کام کیا ایسا جو آج جرم ہے تو اس پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو اسلام اور انسانی حقوق پر ہماری بات جاری رہے گی۔ آج کی ویڈیو اسی پر اختتام ہوتی ہے۔ شکریہ دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہماری بات چیت جاری ہے، اور اس سلسلے میں اب ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اجرت کے حق پر بات کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پے ہے یا جو تنخواہ ہے، مزدوری ہے، وہ ٹائم پر ہی ادا کی جائے۔ اگر آپ نے ڈیلی بیسس پر کرنا ہے تو اسے ٹائم پر کریں، اگر ویکلی کرنا ہے تو وہ بھی ٹائم پر کریں۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا دشمن ہوگا۔ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ دشمن ہوگا اس کا۔ وہ 3 آدمی کون ہوں گے؟ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر عہد کیا اور اس سے پھر گیا، دوسرا وہ جس نے آزاد کو بیچ کر اس کا مول کھایا، اور جس نے مزدور سے پوری محنت لی اور پھر اس کی اجرت ادا نہ کی۔ اب ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کتنی سخت بات آئی ہے۔ سورہ اعراف ہے، آیت 85 ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ تو ناپ تول کی بات آئی تو اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں چھین سکتے۔ تو اسی طرح جیسے مزدور کی محنت کا حق نہیں لے سکتے، اور اسی طرح یہ حق بھی آپ کسی سے بھی نہیں لے سکتے۔ ایک اور حدیث ہے، مزدور کی اجرت طے کیے بغیر اس کو کام پر نہ لایا جائے۔ پہلے آپ نے اجرت طے کرنی ہے، اور یہ وہ اجرت ایسے نہ ہو کہ وہ مجبور اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کی جو اجرت صحیح بنتی ہے اس کی محنت کی، وہ طے کر لیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، تو یہ بھی اسی حق پر ہے کہ کسی کا آپ حق نہیں چھین سکتے، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے ناپ تول کی شکل میں ہو، چاہے محنت کی شکل میں ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور UDHR آرٹیکل 23 ہمیں کیا بات کر رہا ہے؟ یہ تک وہی بات کر رہا ہے جو حدیث میں آیا یا قرآن میں آیا۔ ہر شخص کو کام کاج روزگار کے آزادانہ انتخاب، کام کاج کی مناسب و معقول شرائط اور بے روزگاری کے خلاف تحفظ کا حق ہے۔
ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لیے مساوی معاوضے کا حق ہے۔ ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب و معقول معاوضے کا حق رکھتا ہے، یہی بات حدیث میں آئی ہے، جو خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہو، اور جس میں اگر ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جا سکے۔ آرٹیکل 23 وہی بات کر رہے جو ہمیں احادیث میں نظر آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے کارکنوں کا کام ہلکا کیا اس کو ترازو میں اجر ملے گا۔ اب آپ نے کوئی مزدور لے آئے یا آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر آپ اس کا کام کم کریں گے اور اجرت اس کو وہی دیں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اب آرٹیکل 24 دیکھیں، UDHR کا، ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے، یہ آرٹیکل کہہ رہے اور یہی بات حدیث کہہ رہی ہے، جس میں کام کے گھنٹوں کی حد بندی اور تنخواہ کے علاوہ مقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اور آپ کے جسم پر آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا تم پر حق ہے۔ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ آپ کے جسم کا آپ پر بھی حق ہے تاکہ آپ آرام کریں، اور آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے کہ آپ ان کو بھی وقت دیں۔ تو جو ہم بات کرتے ہیں فیملی ورک لائف بیلنس کی، یہ وہ بات ہے۔ اور دیکھیں UDHR کیا کہہ رہا ہے، آرٹیکل 25 UDHR کا کہہ رہا ہے، ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے، جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی امارات شامل ہیں، اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بڑھاپا یا ان حالات میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔ یہ مزدوروں کا حق ہے۔ ہماری جو بات چیت ہے انسانی حقوق پر وہ جاری رہے گی، اور اسلام اور انسانی حقوق پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ شکریہ دوستو، انسانی حقوق کے سلسلے میں ہماری اسلام اور انسانی حقوق پر بات چیت جاری ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم نقل و حرکت اور سکونت کی آزادی کے اوپر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں اسلام کیا کہہ رہا ہے اور انسانی حقوق کا عالمی منشور کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ نساء آیت 97، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اور اگر آپ کو کہیں ایک جگہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ دوسری جگہ ہجرت کر سکتے ہو اور کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت 85، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کو نکال دینا ہی تم کو حرام تھا، تو کسی کو اس کے وطن سے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ سکونت کا حق ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کی بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو نکالتے ہو گھروں سے تو اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ سورہ انعام آیت 11، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں سیر کرو پھر دیکھو، اب گھومو پھرو، نقل و حرکت کرو۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ آرٹیکل 13، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شخص کا حق ہے کہ اسے ہر ریاست کی حدود کے اندر نقل و حرکت کرنے اور سکونت اختیار کرنے کی آزادی ہو۔ یہی بات قرآن کہہ رہے ہیں، وہی بات UDHR کہہ رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ملک سے چلا جائے چاہے یہ ملک اس کا اپنا ہو، اور اسی طرح اسے ملک میں واپس آ جانے کا بھی حق ہے۔
یہ ہمارا UDHR کہہ رہا ہے اور وہی بات قرآن شریف میں بھی ہے۔ ہر شخص کو اظہار ثانی سے دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈنے اور پناہ مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ یہی بات قرآن نے کہی ہے۔ آپ دیکھیں، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سورہ نساء میں آئی ہے۔ اور یہی بات آرٹیکل 14 ہمیں بتا رہے کہ ہر شخص کو اظہار ثانی سے دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈنے اور پناہ مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ یہ حق ان عدالتی کارروائیوں سے بچنے کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا جو خالصاً غیر سیاسی جرائم یا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہے جو قوم متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف ہیں۔ تو ہم نے اس میں دیکھا نقل و حرکت اور سکونت کی آزادی میں کہ جو بات ہمیں قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے، اور وہی بات ہمیں انسانی حقوق کا عالمی منشور بھی بتا رہا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اسلام اور انسانی حقوق پر بات جاری رکھیں گے۔ شکریہ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم مذاہب اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے مختلف مذاہب پر بات کی اور اس کی مطابقت دیکھی کہ وہ انسانی حقوق کے ساتھ کتنی مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہمارا لمبا سلسلہ شروع ہوا جو اسلام اور انسانی حقوق پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے جو نقل و حرکت کی آزادی ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، اور اس کو دیکھا کہ انسانی حقوق کا جو عالمی اعلامیہ ہے UDHR وہ کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم نے اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے کہ اسلام اور انسانی حقوق میں کیا مطابقت ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسپیشلی مذہبی آزادی کی بات کو دیکھیں گے کہ اسلام مذہبی آزادی کی جو بات کر رہا ہے وہ کتنا کمپیٹیبل ہے ود دا UDHR اور جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے، یا اسے انسانی حقوق کا عالمی منشور بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیات سے بات شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت ہے 256۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، حق باطل سے ممتاز ہو چکا ہے، حق باطل سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ تو جو مسلمان ہونا چاہتا ہے یا کوئی اور مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے، کسی مذہب کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس پر جبر کرے۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہر ایک کی مرضی ہے۔ جو مسلمان ہونا چاہے مسلمان ہو، وہ کوئی اور مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کرے، یا وہ مذہب کو نہیں ماننا چاہتا، یہ اس کی اپنی ثوابدید پر ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ آگے چلیں، سورہ الغاشیہ ہے آیت 21۔ اے پیغمبر آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام کیا ہے کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، آپ مکہ میں تھے یا مدینے میں تھے تو وہ پیغام آپ آگے پہنچا دیں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ اس کے بدلے میں کتنے مسلمان ہوتے ہیں، اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ تو آپ کا کام ہے کیا؟ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو اگین اس میں یہ نظر آتا ہے کہ مذہبی آزادی ہے، پھر لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ آیت 15 ہے سورہ شورا۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی مذاہب اختیار ان کا مذہب ہے، تو وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ تو سب کا ہے۔ ہمارے اعمال تو ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تو ایک نصیحت کر دی، اس کے بعد ہر ایک کی مرضی ہے، جو اپنی عقل اور فہم کے حساب سے جو سمجھتا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، مذہب کے اوپر جھگڑا ہے ہی نہیں، بیلیف کے اوپر جھگڑا نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے وہ مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔
اس میں جھگڑے کی تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں تو جیسے پہلے بھی آیا ہے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. جبر تو نہیں ہے نا، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو یہ ایک واضح آیات ہیں. کوئی مان لیتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، وہ اپنے مذہب پر رہتا ہے رہے. اس میں کوئی نہ جھگڑے والی بات ہے نہ کوئی اور بات ہے. ہر انسان کو آزادی ہے کہ وہ جو بھی مذہب اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. آگے چلیں. سورہ انعام ہے آیت 108. جن معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا نہ کہو. تو جو دوسرے مذاہب ہیں، نان مسلم ہیں، وہ جس کو بھی پکارتے ہیں، مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. سورہ یونس ہے آیت 99. اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ تو مجبور نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ خود سمجھتا ہے. تو اللہ کے بس میں تو سب کچھ ہے. اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات بنا سکتا ہے تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ سب کو مسلمان کر دے، ایک منٹ میں کر دے؟ کہ نہیں. یہ آیت یہی تو ظاہر کر رہی ہے کہ پیغام دینا اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے، مذہبی آزادی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کر دیتا سب کو. تو یہ وہ چیز ہے جو مذہبی آزادی کی بار بار قرآن میں آیات ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں. ہم یہاں صرف 5 کا حوالہ دے رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو عالمی اعلامیہ یا منشور، یا جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ UDHR کہا جاتا ہے، اس کا آرٹیکل 18 جو ہے وہ بھی مذہبی آزادی کے بارے میں ہے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے. اب آپ دیکھیں، اگر آپ آیات کو دیکھیں اور اس جگہ کو دیکھیں تو کتنی مطابقت آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے وہ قرآن کے ساتھ آپ کو مطابقت نظر آئے گی. آپ دیکھ لیں، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. یہ وہی بات ہے جو اس میں بھی آئی ہے، اور یہ بات UDHR بھی کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر، آزادی مذہب کا پورا حق ہے. اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے. یہ آرٹیکل 18 ہے جو مذہبی آزادی کے بارے میں ہے، اور قرآن کی آیات کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا، وہ بھی مذہبی آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو ہماری جو بحث ہے انسانی حقوق اور اسلام پر ابھی بھی جاری ہے. ابھی اور بھی کچھ اور ٹاپک ہیں جس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اسلام اور انسانی حقوق کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں بھی ہم اسلام اور انسانی حقوق پر اپنی بات جاری رکھیں گے. شکریہ دوستو. انسانی حقوق کی تاریخ پر ہماری بات چیت جاری ہے، اور اس سلسلے میں اسلام اور انسانی حقوق پر ہم بات کر رہے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم اظہار رائے کی آزادی کے حق پر بات کریں گے. سورہ آل عمران ہے آیت 159 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. مطلب کہ ان کے لیے نرم دل ہے جن کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ اسلام کا بتا رہے ہیں. آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو اس آیت میں ہے کہ کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. تو اپنے صحابہ سے، دوستوں سے جب آپ مشورہ لیتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو اظہار رائے کی آزادی ہے.
تبھی آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ آزادی دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ صحیح مشورہ آتا ہے۔ سورہ احزاب میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو۔ اب چاہے آگے حکمران ظالم ہے، جابر ہے، جو بھی ہے، آپ نے سچی بات کرنی ہے۔ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے کہ آپ نے صحیح بات ڈٹ کر کرنی ہے۔ جیسے سورہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشورہ کرو، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مختلف معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیتے تھے اور اس پر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ اب جیسے جنگ احد کا موقع آیا تو آپ کی اور دوسرے صحابہ کرام جو بہت معمر تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نوجوان صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر جائیں گے اور باہر نکل کر جنگ کریں گے، جیسے جنگ بدر کی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اکثریت جو ان کی رائے یہ ہے کہ باہر نکل کر جنگ کرنے کے حق میں ہے۔ تو آپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم باہر جائیں گے اور جنگ کریں گے، اور اس طرح آپ نے ہتھیار بندی کی اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہے مطلب کہ ان کو اظہار رائے کی آزادی بھی دی اور ان کی رائے کا احترام بھی کرنا ہے۔ ایک اور موقع آیا کہ آپ ایک غزوہ پر جا رہے تھے تو راستے میں ظاہر قیام کرنا ہوتا، تو آپ نے ایک جگہ پر کہا کہ اس مقام پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ تو ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قیام کریں، تو یہ آپ کو وحی آئی ہے یا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتایا کرتے تھے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو میری ذاتی رائے ہے۔ تو پھر صحابی نے عرض کیا کہ یہ منزل جو ہے، یہ جو مقام ہے پڑاؤ، یہ مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے جو فلاں جگہ ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ تو آپ نے اس صحابی کی رائے کی قدر کی اور اس پر عمل فرمایا اور ادھر جا کر پھر قیام کیا۔ تو یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی بھی دینی ہے اور پھر اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تو حق کو نہیں چھپانا، نہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، نہ کوئی آپ کا اپنا مفادات ہو، آپ کے کوئی آئیڈیالوجیکل بینیفٹ ہیں، آپ کی کوئی اور مفادات ہیں جس کی وجہ سے آپ حق کو چھپا رہے ہیں اور جان بوجھ کر آپ جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس پر منع کیا گیا کہ جو سچی بات ہے وہی بتانی ہے آپ نے۔ سورہ حجرات ہے آیت نمبر 6، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ تو جو خبر آپ کے پاس آئی ہے اس کی پہلے سرچ کر لو، تحقیق کر لو کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے، پھر آپ آگے کمیونیکیٹ کریں۔ ابھی جیسے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ایک آپ خبر غلط اگر آپ دیتے ہیں اور آگے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جاتی ہے، تو آپ بتائیں کسی بندے کی برائی ہوئی ہے یا اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کسی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی غلط خبر پر۔ تو اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن صحیح بات کی، جھوٹ کے اوپر اظہار رائے نہیں کرنی، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی اس کے اوپر۔ آرٹیکل 19 ہے انسانی حقوق کے جو عالمی اعلامیہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ یہی بات قرآن کہہ رہے ہیں۔ اس حق میں یہ امر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اور بلا کسی قسم کی مداخلت کے اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہے بغیر ملک کی سرحدوں کا خیال کیے علم اور خیالات کی تلاش کرے، انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے۔ یہ ہے آرٹیکل 19 اور کتنی مطابقت آپ کو نظر آتی ہے UDHR میں اور قرآن شریف کی آیات میں، اسلام کے اندر۔
ہماری اسلام اور انسانی حقوق پر بات جاری رہے گی۔ شکریہ دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں اور قدیم زمانے میں ہم مذاہب اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اسلام اور انسانی حقوق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم رائے دینے اور حکومت بنانے کے حق پر بات کریں گے۔ سورہ انعام 165 آیت ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر حکمرانی کرنی ہے، تو کوئی حکمران ہوگا، وزیر ہوگا، ڈپارٹمنٹ ہوں گے، تو اس طریقے سے اس دنیا کا نظام چلے گا۔ سورہ شورا آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور ان کا کام باہم مشاورہ سے چلتا ہے۔ تو آپس میں مشاورت سے ہی کام چلے گا۔ ایک تو آپ کو خلیفہ بنایا، حکومت بنانی ہو تو حکومت کیسے بنے گی؟ مشاورت سے بنے گی، رائے دینے کا حق ہے، جو آج ہم یہ ایک پرنسپل بن گئے ہیں، کیونکہ بہت پہلے کی بات ہے اور جمہوریت بہت بعد میں آئی، تو پرنسپل قرآن کے اندر آ گیا کہ آپ نے جب حکومت بنانی ہے تو مشورے سے بنانی ہے، لوگوں سے رائے لینی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 159 ہے۔ اے پیغمبر، آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیا کریں۔ تو اب آپ حکومت بن گئی ہے، وہ بھی مشاورت سے بنے گی، اور اس کے بعد جو باقی بات چیت ہوگی، جو باقی اسٹریٹجیز بنے گی، وہ بھی مشاورت سے بنے گی۔ جو آج کی ہماری جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے تو اس میں سارا مل جل کر ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے، جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے اس کو مانا جاتا ہے۔ تو وہی پرنسپل ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آرٹیکل 21 ہے UDHR کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق ہے۔ ہر شخص اپنے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے۔ عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی۔ عوام کی مرضی کی حکومت ہوگی تو یہ حکومت بنے گی۔ یہ مرضی وقتاً فوقتاً ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو عام اور مساوی رائے دہندگی سے ہوں گے، اور جو خفیہ ووٹ یا اس کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ طریقے رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔ ڈیموکریسی کی بات ہے، الیکشن کی بات ہے، اور اس کے جو پرنسپل ہیں وہ آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے۔ اسلام اور انسانی حقوق پر ہماری بات چیت جاری ہے، اور اگلی ویڈیو میں بھی ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ شکریہ دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم نے قدیم زمانے پر جب بات کی تو اس میں ہم نے مذاہب اور انسانی حقوق پر بات کی، اور اس سلسلے میں ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم احتجاج کے حق پر بات کریں گے۔ سورہ شعراء ہے آیت 151۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادتی کرنے والوں اور حد سے تجاوز ہونے والوں کی اطاعت نہ کرو۔ اب اگر آپ کو کوئی امیر ہے اور وہ آپ کو غلط بات کہتا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتا ہے، گناہ کی بات کرتا ہے، تو وہاں پر آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ احتجاج کرنا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات یہ نہیں مان سکتا یا نہیں مان سکتی۔ تو یہ ہے بات۔ اب سورہ المائدہ آیت 2، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جب نیکی اور پرہیزگاری ہو پھر تو آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب گناہ اور زیادتی ہوگی کسی انسان کے ساتھ، اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی، تو وہاں پر آپ مدد نہیں کریں گے بلکہ رکاوٹ بنیں گے، وہاں پر آپ احتجاج کریں گے۔ یہ ہے آیت کا جو پیغام ہے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تم بہترین
امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ تو اب آپ بات دیکھیں کہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے، بھلائی کا حکم دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، یہ ہے احتجاج کا حق۔ تو جب برائی ہے تو اس سے پھر آپ نے منع کرنا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ ایک حدیث ہے، افضل ترین جہاد اس شخص کا ہے جو کسی حق سے ہٹے ہوئے سلطان کے آگے کلمہ حق کہے۔ پھر کتنا بڑا احتجاج ہے۔ تو وہ سلطان یا وہ حکمران جو حق سے ہٹ گیا ہے تو اس کے خلاف پھر آپ نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام میں بار بار احتجاج کا حکم آیا ہے۔ آرٹیکل 21 ہے، انٹرنیشنل کانونٹ ہے، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس۔ جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ کا کانونٹ ہے انسانی حقوق کا، اس کا آرٹیکل 21 بھی پرامن اجتماع کی بات کر رہا ہے۔ پرامن اجتماع کا حق تسلیم کیا جائے گا، تو اس حق کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اس حق کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی سوائے ان پابندیوں کے جو کسی جمہوری معاشرے میں قانون کے تحت ضروری ہیں اور جن کا مقصد قومی سلامتی یا تحفظ عامہ، امن و امان، صحت، اخلاق عامہ یا دوسروں کے حقوق اور ان کی آزادی کا تحفظ ہو۔ اور اب اگر کوئی آپ ایسا اجتماع کر رہے ہیں، ایسا احتجاج کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے حقوق میں وائلیشن کرتا ہے، پھر اس پر اجازت نہیں ہوگی۔ باقی پرامن اجتماع کا، پروٹیسٹ کا، احتجاج کا ہر انسان کا، ہر تنظیم کا حق ہے۔ اسلام اور انسانی حقوق پر ہماری بات جاری رہے گی۔ شکریہ۔ دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم انجمن سازی کے حق پر، یونین پر، جماعت بنانے کے حق پر بات کریں گے۔ قرآن کی سورت ال عمران ہے، آیت 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، تو ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے، ایک یونین کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ظاہر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک جماعت کا حق جو ہے وہاں اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ ال عمران کی آیت 104 میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو اگین جو لوگوں کے رائٹ کے لیے یا ویلفیئر کے لیے یا لوگوں کو بھلائی کی برانے کے لیے، نیکی کے لیے دعوت دینے کے لیے ایک جماعت کے حق کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہاں پر نہ صرف تسلیم کر رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ سورہ ال عمران ہے، 110 نمبر آیت ہے، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ یہاں پر پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم ایک امت ہو، ایک جماعت ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اللہ پر یقین رکھتے اور اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ایک جماعت کی بات کر رہے ہیں۔
اب حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا ہاتھ امت کے ساتھ ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ ایک انجمن ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 20 ہے UDHR کا، عالمی انسانی حقوق کا جو اعلامیہ ہے، اس کا آرٹیکل 20 ہمیں یہی بات بتاتا ہے: ہر شخص کو پرامن طریقے پر ملنے جلنے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق ہے. یہ یہاں پر آزادی کے حق کی بات ہو رہی ہے، انجمن بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے حق کی. کسی شخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. ایک تو آپ انجمن بنا سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ہے کہ کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں جی ضروری ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں. تو اسلام اور انسانی حقوق پر ہماری بات جاری رہے گی. شکریہ. دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کریں گے. آج ہم تعلیم کے حق پر بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. سورہ الق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہی تھی کہ پڑھو. وہ تعلیم کے بارے میں تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اور اسلام میں تعلیم پر کتنا فوکس ہے. سورہ الق یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ پہلی آیت ہے. یہ جو 5 آیات ہیں یہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی. پڑھو نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا. تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اقرا سے. پڑھو. پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. یہ قرآن کی سب سے پہلی آیات ہیں، اور اس میں پڑھائی کی بات ہوئی، علم کی بات ہوئی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کرو، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ یہ دعا کریں، اور سب مسلمانوں کے لیے سب مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم کی امپارٹنس دیکھیں یہاں پر ہے. یہ حضور کو بھی بتایا اور اس کی امت کو بھی بتایا کہ اپنے رب سے یہ دعا مانگے. سورہ بقرہ آیت 269، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اس سے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. تو اب پھر حکمت کیا ہے؟ علم ہے. علم سے حکمت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو حکمت ملی تو اس کو بہت زیادہ بھلائی مل گئی. یہ پھر یہاں علم کی امپارٹنس کی بات ہے. سورہ زمر میں آیت 9 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. 2 باتیں بہت اہم ہیں. علم والے اور بے علم، اللہ تعالیٰ کوشچن ڈال رہا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ انداز ہے قرآن کا. تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک کوشچن سے سمجھانے کی بات ہے. اور ایک آگے ہے کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. تو عقل ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا وہی نصیحت مانے گا، اسی کو پتہ چلے گا. آگے چلتے ہیں. سورۃ فاطر ہے، آیت 28 ہے.
اور اس طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ عزت والا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پاس علم ہے وہی عزت والا ہے، وہی جو جس کے پاس علم ہے وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک عزت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب مر گئے، اگر آپ نیکی عمل کر رہے ہیں یا برے بھی کر رہے ہیں، تو جب آپ مر گئے تو ظاہر ہے آپ کی جو بک ہے ایز پر اسلامک ٹیچنگ تو وہ ختم ہو گئی، وہ بند ہو گئی کہ اب نہ آپ اور عمل نیک کا عمل کر سکتے ہیں نہ برے کر سکتے ہیں، تو اسی کی بیس پر آپ کو جنت یا دوزخ ملنی ہے۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ ایک یہ ہے کہ جو بار بار انسان صدقہ دیتا ہے، ظاہر ہے اس نے صدقے دیے، کوئی ایسی صدقہ دیا جہاں اسکول بنا ہے، تو اب جب تک لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح علم بذریعہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے، تو آپ نے کسی کو علم سکھایا، کسی کو پڑھایا، تو وہ بندہ جب تک رہے گا، اس نے آگے کسی کو پڑھایا تو چراغ سے چراغ جلتا گیا، اور آپ مر چکے ہیں، وہ انسان مر چکا ہے، لیکن وہ اعمال نیک اعمال اس کے کھاتے میں جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ اور پھر ہے نیک بیٹا یا بیٹی، تو اگر جو نیک اولاد ہے وہ بھی ہوں تو وہ بھی ظاہر ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ یہاں پر لازمی کیا گیا ہے تعلیم کو، تعلیم لازمی ہے، یہ آپشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں آرٹیکل 26 ہے UDHR کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے، تعلیم کم سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں مفت ہوگی، ابتدائی تعلیم لازمی ہوگی۔ یہ وہی بات آ رہی ہے جو اوپر حدیث میں آئی ہے کہ یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا، اور لیاقت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔ اب جب فرض ہو جاتی ہے ایک چیز تو ایسے حالات بنائے جاتے ہیں کہ ہر کوئی تعلیم حاصل کر سکے۔ تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشوونما ہوگا، اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی، اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔ والدین کو اس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی جائے، یہ پیرنٹس کا رائٹ ہے۔ تو یہ بات آ گئی UDHR کو، اور آپ کو کتنی مطابقت نظر آ رہی ہے UDHR میں اور انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں اور اسلام میں اور قرآن کی آیات میں اور حدیث میں۔ اسلام اور انسانی حقوق کی جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کافی ویڈیوز میں، یہاں پر اختتام ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں ہم سکھ مذہب اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ شکریہ۔